السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم 7ویں کلاس کا سبق نمبر 15 پڑھ رہے ہیں. یہ ضمیر جعفری صاحب جو اپنے زمانے کے بڑے مشہور مزاحیہ شاعر تھے، ان کی لکھی ہوئی ایک بہت خوبصورت نظم ہے جس کا عنوان ہے سفر ہو رہا ہے. تو چلیں ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب، تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو یہ نظم بھی پڑھاؤں اور ساتھ ہی ہم اس کی مشق بھی کریں گے. تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب. عزیز طلباء، آج ہم 7ویں کلاس کا سبق نمبر 15 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے سفر ہو رہا ہے. یہ ایک طنزیہ مزاحیہ نظم ہے جس کو مشہور مزاح نگار شاعر ضمیر جعفری صاحب نے تحریر فرمایا ہے. تو اس کے تدریسی مقاصد جو ہیں وہ کیا ہیں کہ مزاحیہ نظم اور عام نظم کا فرق جان سکیں. مزاحیہ نظم ظاہر ہے، آپ جیسے آپ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ مزاحیہ نظم وہ ہوتی ہے جس میں آپ کچھ ایسی بات کریں جس سے لوگوں کو ہنسی آئے یا اس میں کوئی طنز کا پہلو ہو، طنزیہ مزاحیہ نظم کہلاتی ہے. اور عام نظم ایسی ہوتی ہے جیسے علامہ اقبال کی نظمیں ہیں بلبل کے بارے میں کہ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تک کوئی اداس بیٹھا. تو یہ نظمیں عام نظمیں کہلاتی ہیں، مطلب یہ مزاحیہ نظم نہیں ہے. جبکہ یہ نظم جو آپ کے کورس میں شامل ہے سفر ہو رہا ہے، یہ مزاحیہ نظم ہے. اور دوسرا مقصد اس کا کیا ہے کہ مزاحیہ نظم سے لطف اندوز ہو سکیں. مزاحیہ نظم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں کوئی پیغام بھی ہوتا ہے، اکثر و بیشتر پیغام ہوتا ہے. اس کے خاص الفاظ کیا ہیں؟ خاص الفاظ ہیں اس کے خوشپوش کہتے ہیں کہ اچھے لباس پہننے والے کو. گیسو کہتے ہیں بالوں کو، لمبے بال جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں گیسو. حلیہ کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ اچھا حلیہ بھی ہوتا ہے اور خراب حلیہ ہوتا ہے. حلیہ ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا لباس اور باقی جو اپنے بال باقی سب چیزیں ٹھیک کرتا ہے، اس کو حلیہ کہتے ہیں. تفصیل اوقات یعنی وقت کے متعلق معلومات، وقت کی تفصیل. پرخطر کہتے ہیں خطرے سے خطرات سے پر. مشاغل یعنی شغل، جو کسی کا مشغلہ کھیل کود ہے، کسی کا مشغلہ مطلب کوئی شاعری کرنا، یہ بھی مشغلہ ہے. کسی کا مشغلہ پہلوانی کرنا ہے. تو مطلب مشاغل مختلف ہوتے ہیں. مشغلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام جو انسان اپنی زندگی کے روز کے معمولات کے علاوہ بھی کرتا ہو. دیگر کہتے ہیں خراب ہونے کو، خراب ہونا. تو چلیں اب یہ نظم ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. نہیں ہو رہا ہے مگر ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا ہے مگر ہو رہا ہے. جو دامن تھا دامن بدر ہو رہا ہے. کمر بند گردن کے سر ہو رہا ہے. سفینہ جو زیر و زبر ہو رہا ہے. ادھر کا مسافر ادھر ہو رہا ہے. کراچی کے بس میں سفر ہو رہا ہے. اور چلی تو مسافر اچھلنے لگے ہیں. جو بیٹھے ہوئے تھے وہ چلنے لگے ہیں. قدم جا کے ٹخنوں سے ٹلنے لگے ہیں. جو کھایا پیا تھا اگلنے لگے ہیں. تماشا سرے راہ گزر ہو رہا ہے. کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے. جو خوش پوش گیسو سوارے ہوئے تھا. بہت مال چہرے پہ مارے ہوئے تھا. بڑا قیمتی سوٹ دھارے ہوئے تھا. گھڑی بھر میں سب کچھ اتارے ہوئے تھا. بیچارے کا حلیہ دیگر ہو رہا ہے. کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے. جو گردن میں کالر تھا لڑ رہ گیا ہے. ٹماٹر کے تھیلے میں ٹر رہ گیا ہے. خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا ہے. بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا ہے. سفر ہر قدم پر خطر ہو رہا ہے. کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے. وہ لکھتے ہیں کچھ اپنے حالات لکھیے. گزرتے ہیں کس دور دن رات لکھیے. مشاغل بتفصیل اوقات لکھیے. جو لکھیے تو اب اور کیا بات لکھیے. کوئی کام ہم سے اگر ہو رہا ہے. کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے. یعنی یہ ضمیر جعفری صاحب نے کراچی کی سڑکوں کے برا حال اور اس پہ ٹوٹی پھوٹی بسوں کا ہونا، اس کی جو منظر کشی کی ہے، یہ وہ سب کچھ ہے. تو ظاہر آپ نے اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے، اس سے آپ کو رسوایا ہوگا اس نظم کو سننے سے. تو یہ ایک نظم تھی. اب اس کے
ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے بس کا حال، یہ جو آپ کی کتاب میں بس کی تصویر دکھائی ہے، آپ اسے دیکھیے کہ لوگ چھتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اندر گھسے ہوئے ہیں، اور اتنے زیادہ کہ دروازوں پہ لٹکے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر جب اس قسم کی بس ہوگی اور اتنے مسافر سوار ہوں گے تو تکلیف تو ہو نہیں سب کو، تو وہ اس کی منظر کشی اس نظم میں کی گئی ہے۔ اچھا، مشق کی طرف چلتے ہیں کہ درج ذیل کی مختصر جواب دیں۔ اس نظم میں شاعر نے جس خوشپوش نوجوان کا ذکر کیا ہے اس پر بس کے سفر کے دوران میں کیا بیتی؟ جس کا جواب ہے کہ شاعر نے اس نظم میں جس خوشپوش نوجوان کا ذکر کیا ہے اس کا بے انتہا رش کے باعث اور ٹوٹی پوٹی بس میں دھکم پیل کی وجہ سے حلیہ بگڑ گیا۔ دوسرا اس میں اسی سوال کے دوسرا جز ہے کہ چہرے پر بہت زیادہ مال مارنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا یہ ہے جواب کہ چہرے پہ بہت زیادہ مال مارنے کا مطلب ہے بہت سی کریم اور پاؤڈر لگا رکھا تھا۔ تیسرا ہے کہ سفر کے دوران مرغہ کیا بنا؟ تو اس کا جواب ہے بس کی دھکم پیل میں مرغہ تو غائب ہو گیا، بس اس کا ایک پر ہاتھ میں رہ گیا۔ پھر ہے کہ آپ کو اس نظم میں کون سا بند پسند آیا، پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیے۔ تو اس کا جواب کچھ یوں ہوگا کہ مجھے اس نظم، جیسے مجھے تو خیر جو پسند ہے میں وہ اس کے بارے میں لکھا، آپ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں کہ مجھے اس نظم کا تیسرا بند بہت پسند آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعر نے اس خوش پوشاک شخص کا کراچی کی کھٹارہ بس میں شدید رش میں سوار ہونے اور بس کا کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر مسلسل جھٹکے کھانا اور بس میں دھکم پیل کی وجہ سے اس نوجوان کے حلیہ بگڑنے کی جس طرح منظر کشی کی، وہ شہر کے منتظمین کی بے حسی کو ظاہر کرتا ہے اور عوام کی حالت زار کا اظہار بھی ہے۔ تو یہ جناب پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال ہے کہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ جو خوش پوش تھا ڈیش سوارے ہوئے تھا، کیا چہرہ، زلفیں، گیسو یا حلیہ؟ تو نظم کے حساب کے مطابق اس کا جواب صحیح جواب ہے گیسو۔ دوسرا ہے گھڑی بھر میں سب کچھ ڈیش ہوئے تھا، کیا نکھارے، سنوارے، اتارے یا پکارے؟ تو صحیح جواب ہے اتارے۔ گھڑی بھر میں سب کچھ اتارے ہوئے تھا۔ تیسرا ہے کہ خدا جاننے ڈیش کدھر رہ گیا ہے، کیا کدھر رہ گیا؟ مرغا، طوطا، تیتر یا کوا؟ تو نظم کے حساب سے صحیح جواب ہے مرغا۔ خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا ہے۔ سفر ہر ڈیش پر خطر ہو رہا ہے، کیا ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ سفر ہر طرف، جگہ، کہیں یا قدم؟ تو صحیح جواب ہے جگہ۔ سفر ہر جگہ پر خطر ہو رہا ہے۔ پھر اگلا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کچھ اپنے ڈیش لکھیے، کیا لکھیے؟ جذبات، اوقات، حالات، دن رات؟ تو نظم کے مطابق صحیح جواب ہے حالات۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں، دیگر، بغل، سفر، خطر، قدم۔ تو ہم نے یہاں آپ کے لیے یہ تمام اعراب لگا دیے ہیں، ان کو آپ پڑھ بھی لیجئے اور ان کو نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 4، دی گئی مثالوں کی روشنی میں تلامزات لکھیں۔ تلامزات مطلب جو لازمیں ہیں، مطلب جو چیزیں اس لفظ سے جو چیزیں لازم ملزوم ہیں اس کے ساتھ وہ لکھنا ہوتا ہے۔ جیسے انہوں نے خود ایک جگہ لکھا ہے ایئرپورٹ، تو ایئرپورٹس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ جہاز، رن وے، پائلٹ، کنٹرول ٹاور، مسافر، انتظار گاہ، ایئر ہوسٹس، پورٹر، سیکورٹی گارڈ۔ تو اب بس اسٹاپ کے بارے میں پوچھا تو بس اسٹاپ میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ مسافر، بس، سیٹیں، بس روٹ کا نقشہ، بس کی آمد و رفت کے اوقات، یہ بس اسٹاپ میں ہوتے ہیں۔ سیٹیں سے مراد یہ ہے کہ بس کی جو روٹ ہے، راستے کا نقشہ جو ہوتا ہے وہ، اور سیٹیں سے مراد یہ کہ وہاں بیٹھنے کے لیے سیٹیں بنی ہوتی ہیں نا، وہ سیٹیں۔ ریلوے اسٹیشن سے متعلق چیزیں کیا ہیں؟ مسافر، ٹرین، سیٹیں، ٹکٹ گھر، ٹرین کی آمد و رفت کے اوقات، ٹکٹ چیکر، گارڈ، قلی، کھانے پینے اور رسائل کے اسٹال۔ لائبریری سے متعلق چیزیں کیا ہیں؟ اس کے لوازمات کیا ہیں؟ لازمات کیا ہیں؟ وہ ہیں لائبریرین، الماریاں، کتابیں، میزیں، کرسیاں۔ تو جناب یہ اس کا جواب ہو گیا۔ اب آگے ہیں سرگرمی کیا ہے کہ اس نظم کو زبانی یاد کریں، ظاہر ہے وہ تو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مزاحیہ نظم اپنی کاپیوں پر لکھیں، تو یہ بھی آپ اپنی لائبریری کی کتاب میں جا کر کتابوں سے آپ یہ چیزیں لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا ہے کیا کبھی آپ کو ایسی بس میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا جس میں بہت زیادہ رش ہو؟ اپنے سفر کی روداد لکھیے۔ تو وہ ہم نے آپ کے لیے لکھ دی ہے روداد۔ وہ روداد کچھ یوں ہے
کہ بس کا سفر، مجھے ایک مرتبہ کراچی کی بس میں سفر کرنے کا موقع ملا۔ بس میں بہت رش تھا، میں بھی بمشکل بس میں سوار ہو گیا۔ بس کا کنڈکٹر مسافروں کو مسلسل آگے کو دھکیلا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بس میں بھر سکے اور زیادہ پیسے کما سکے۔ ڈبل ہے کہ آواز پر بس چل پڑتی اور زور سے ہاتھ مارنے یا روک کے استاد کی آواز پر رک جاتی۔ لوگ مختلف اسٹاپس پر اترتے اور چڑھتے رہے، آخر وہ اسٹاپ بھی آ گئے جہاں مجھے اترنا تھا۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف لپکا تاکہ اتر سکوں۔ بڑی مشکل سے جگہ بنا کر میں اتر سکا۔ جو ہی میں نے زمین پر پاؤں رکھا، کنڈکٹر نے آواز لگائی، ڈبل ہے استاد، اور بس یہ جا وہ جا۔ اب جو ہی میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میرا پرس غائب ہو چکا تھا۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ ایک دوسری جیب میں چند روپے پڑے ہوئے تھے جو واپسی میں کام آ گئے، ورنہ مجھے کئی میل کا سفر پیدل ہی کرنا پڑتا۔ یوں ہمارا کراچی کی سیر کا شوق تمام ہوا۔ اچھا جناب، یہ تو ہوگی مضمون جو آپ نے مطلب ہے، یہ آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کے آسانی کے لیے یہ لکھ دیا ہے۔ اچھا، کالم اب یہاں پہ انہوں نے کیا چیز دی ہے کہ تیسرے بند کے 2 شعروں کو کالموں میں تقسیم کر کے لکھا گیا ہے۔ کالم الف بے اور جیم۔ جو خوش پوش گیسو سنوارے ہوئے تھا، بہت مال چہرے پہ مارے ہوئے تھا، بڑا قیمتی سوٹ دھارے ہوئے تھا، گھڑی بھر میں سب کچھ اتارے ہوئے تھا۔ مطلب اس میں کالم بے میں سنوارے، مارے، دھارے، اتارے ہے، کالم جیم میں ہوئے تھا۔ تو یہ ہوئے تھا جو ہے یہ ہے اس کی ردیف، اور یہ سنوارے، مارے، دھارے، اتارے جو ہیں یہ اس کے قافیے ہیں۔ تو اس طرح یہ شعر مکمل ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ کالم بے میں دیے گئے لفظ سنوارے، مارے، دھارے، اتارے ہم آواز لفظ ہیں۔ کالم جیم میں بار بار دو الفاظ آئیں یعنی ہوئے تھا۔ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، جبکہ شعر کے آخر میں آنے والے وہ لفظ یا الفاظ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں انہیں ردیف کہتے ہیں۔ اب آپ اسی طرح کالم بنائیں اور دوسرے تیسرے بند میں استعمال ہونے والے قافیے اور ردیف کی نشاندہی کریں۔ تو وہ ہم نے آپ کے لیے کر دیا ہے کہ دوسرا کالم جو ہے، دوسرا جو بند ہے اس میں تھا کہ چلی تو مسافر اچھلنے لگے ہیں، جو بیٹھے ہوئے تھے وہ چلنے لگے ہیں، قدم جا کے ٹخنوں سے ٹلنے لگے ہیں، جو کھایا پیا تھا اگلنے لگے ہیں۔ تو اب اس میں اچھلنے، چلنے، ٹلنے، اگلنے قافیہ ہو گیا، اور لگے ہیں جو ہے یہ ردیف ہے۔ اسی میں تھا کہ اچھا پھر دوسرا جو ہے تیسرا بند کہ جو خوش پوش گیسو سوارے ہوئے تھا، بہت مال چہرے پہ مارے ہوئے تھا۔ یہ یہاں پہ اس کو آپ مارے کر لیجئے، بہت مال چہرے پہ مارے ہوئے تھا۔ یہاں واو کا ہٹا دیتے ہیں اور اس کو ہم کر دیتے ہیں مارے ہوئے تھا، بڑا قیمتی سوٹ دھارے ہوئے تھا، گھڑی بھر میں سب کچھ اتارے ہوئے تھا۔ تو اب یہاں پہ مارے، دھارے، اتارے جو ہے یہ ہیں قافیے، اور ہوئے تھا جو ہے یہ ہے ردیف۔ جو خوش پوش گیسو سوارے ہوئے تھا، بہت مال چہرے پہ مارے ہوئے تھا، بڑا قیمتی سوٹ دھارے ہوئے تھا، گھڑی بھر میں سب کچھ اتارے ہوئے تھا۔ تو جناب اس طرح یہ آج کا آپ کا سبق نمبر 15 یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، آج یہ 7ویں کلاس کا سبق نمبر 15 جو ایک نظم تھی، سفر ہو رہا ہے، یہ آج اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ پھر حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ، لیکن جانے سے پہلے ایک درخواست کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو نئے سبق کی اطلاع فوری طور پر آپ کو ہو جائے۔ تو یہ درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ جبھی جاری رہ سکتا ہے جبکہ آپ لوگ بھی اس میں تعاون کریں، خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی سے بھی سبسکرائب کرائیے، تاکہ اس کی جو وہ ہے ایکسیپٹیبلٹی گوگل پہ وہ جبھی زیادہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جب زیادہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور زیادہ لوگ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ جتنے لوگ سبسکرائب کریں گے اتنا ہی یہ گوگل پہ بار بار لوگوں کو نظر آئے گا اور اس سے بچے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے تو آپ برائے کرم اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر کے اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں اطلاع دیجئے۔ تو آئندہ سبق تک کے لیے میں جا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔